مان مدینے دے مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دیویں مولا تیرا کی جاندا ایک بار جے کر دیویں پیدائش کم لے لئی سامان مدینے دے پیدائش کم لے لئی سامان مدینے دے سنے آئے مدینے تے جد دوروں نظر پیندی سنے آئے مدینے تے جد دوروں نظر پیندی دل کردائے ہو جائے قربان مدینے دے دل کردائے ہو جائے قربان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے او بن جاندے کدی نہ کدی او مہمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے نہ امیراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے مدینے جو جائیے نصیباں دی گل ہے محبت نہ کہیے سبحان اللہ تشریف لے آن گے عزت امام محترم میاں ندیم ارشاد صاحب محفل پاک دے بانی بھی نے محبت نال نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم محبتنا ایک دفعہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ عزیز دوستو صرف دو معجزے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد قاری صاحب خطاب کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی کہ یا اللہ قوم کے لیے پانی چاہیے تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پتھر پر مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے
بعض 12 چشمے کہتے ہیں، بعض 12 نہریں کہتے ہیں کہ وہاں سے پھوٹ پڑی اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا، کیونکہ 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلوں نے اپنے اپنے چشمے سے اپنی اپنی نہر سے پانی پیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے ساتھ رکھتی تھی، جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ آسا مارتے اور چشمے پھوٹ پڑتے، اور جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی تو پھر اس پہ آسا مارتے اور پانی نکلنا بند ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ سنا کے اجازت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ماننے والوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ وہ پانی نہ ملا، ایک پیالے میں پانی ملا تھوڑا سا، جس پہ یہ ہاتھ بھی پورا جو ہے نا وہ ڈبویا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک پیالے میں، مسلم شریف کا یہ پورا باب ہے، اس میں وہاں پہ یہ حدیثیں کئی موجود ہیں، 2 4 5 6 ہیں میرا خیال، اسی حوالے سے مختلف روایت کے ساتھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں ڈالا تو یہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے وہاں سے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، اور اپنے جو ان کے پاس برتن تھے وہ بھی بھر لیے۔ راوی بتاتے ہیں کہ وہ صحابی سے پوچھا گیا کہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر یہ پانی 1500 صحابہ بھی استعمال کرتے تو وہ پورا ہو جاتا، لیکن ہم 1500 آدمی تھے، ہم 1500 آدمی تھے، یہ 1 لاکھ صحابہ بھی ہوتے تو یہ پانی ان کے لیے بھی کافی تھا۔ 1500 صحابہ نے وہ پانی پیا بھی، اپنے برتن بھی بھرے، اور وہ ساری اپنے وضو بھی کیا اور نماز بھی پڑھی۔ ٹھیک ہے، 1500 صحابہ کے لیے وہ پانی وافر تھا۔ اگر وہی راوی فرماتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ بندہ بھی ہوتا تو وہ ان کے لیے بھی وہ پانی کی ضرورت جو تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ربیع النور شروع ہوا ہے اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رب و رخسار کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات نہیں کی، کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنایا گیا، صرف قرآن و حدیث کے مطابق جو مواد تھا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ جو میں نے آپ کے سامنے 2 معجزات، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا معجزہ رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان معجزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دین اسلام پر اور استقامت عطا فرمائے، اور دین اسلام پر ہمیں ہر ممکن کوشش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سارے احباب بڑی محبت نال درود پاک پڑھن، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سردار جو ہویوں دو جگدا، سردار جو ہویوں دو جگدا، تیری نوکر کل کائنات۔ حدیث پاک پڑھ کے پھر گل دی تصدیق کرنے ہیں۔ کلہم یطلب رضائی وانا رضاک یا محمد، ہر چیز چاندی کہ سونا رب راضی ہوئے، ہر چیز کی چاندی ہے کہ سونا رب، وانا رضاک یا محمد، سونے میں رب کہندا ہے کہ سونے میں چاہنا کہ تو راضی ہو جا۔ سردار جو ہویوں دو جگدا، تیری نوکر کل کائنات، تیرے کہن تے سورج مڑ پیندا، تیرے کہن تے ہوندی رات،
تیرے کہن تے سورج مڑ پیندا تیرے کہن تے ہوندی رات الحمدللہ والناس تائیں قرآن تیرے بسناتے الحمدللہ والناس تائیں قرآن تیرے بسناتے اے جپ دے رہنا حضور دا نام گردم اساں کسے دے روکیاں رکنا نہیں دنیا مک دے قسم خدا دے مک جانے دنیا جملہ سنو دنیا مک دے قسم خدا دے مک جانے پر ذکر میرے حضور دا مکنا نہیں ایک اس کم حج زکاة نمازاں او جے تو در رسول تے جھکنا نہیں سجن قسم خدا دے حشر اندر سونے باج کسے تینوں پوچھنا نہیں سجن قسم خدا دے حشر اندر سونے باج کسے تینوں پوچھنا نہیں اور پتر کسے دا جمے تائیں اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈے اندر ہوندے فرق لکھاں ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے آپ اپنے ظرف دی گلے ہوندے اوے کوئی ونڈے مٹھی آئی تے کوئی مال ونڈے آمد ہوئے حضور دے جدو ناصر اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے آمد ہوئے یاسین کی آمد آمد مصطفیٰ آمد ہوئی حضور دے جدو ناصر اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے سارے مل کے بڑی محبت دے نال پڑھیں گے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں جون کے کو سبحان اللہ آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں جی نبیاں دے سردار میں آواز ہے میں بسم اللہ کراں سب نات خان بن جاؤ ضروری نہیں کہ میں کچھ پڑھنا ہے سب دی آواز ہے میں بسم اللہ کراں گئے سرکار بسم اللہ کراں آمینہ داراج دلارا آ گیا آمینہ داراج دلارا آ گیا
کھڑ پئے گلزار میں کھڑ پئے گلزار میں بسم اللہ کراں اور گودیے چلا کے غلیمہ نے کیا گودیے چلا کے حلیمہ نے کیا کیا آجا میرے لال میں بسم اللہ کراں محمد نہ کہیے آجا میرے لال میں بسم اللہ کراں آجا میرے لال میں بسم اللہ کراں جی نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں کہ آ دکھیاں جا کے دکھیاں نو بس آخری ربائی سنو تو پھر استادہ نے میں حوالے کرنے ہوں ہاں کہ آ دکھیاں جا کے دکھیاں نو کس ویلے دی گل ہے جدوں میرے آقا تشریف لے آئے کیونکہ کو سبحان اللہ کہ آ دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گئے ہن خیر ہویا خوشیاں آیا فیض نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیر ہر دل وچ یار صدا نکلے دلدار آ گئے ہن خیر اگے مرن تو ڈر پیا لگدا گا سرکار آ گئے ہن خیر آ گئے سرکار میں بس سب دی آواز آئے گی تو پھر میں کو سادن دے حوالے کرنا ہے سب دا ایک باری تازگی دے نال شامل حال ہونا ضروری ہے آ گئے سرکار میں اتنا کو یار بسم اللہ کراں سب نعت خان بنو سارے سرکار دے گداگر بنو آ گئے سرکار میں بسم اللہ آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ سبحان اللہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم شب اسرا دے دلہا والی مدینہ صاحب معطر پسینہ بے کساں دے قصبے سہاریاں دے سہارا لجپال آقا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی ذات وبرکات ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خالق کائنات دا بے پایا لطف و کرم کے خالق کائنات نے ایک خوبصورت ساعت عطا فرمائی اور مل بیٹھ کے اپنا اور اپنے پیارے حبیب دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی. دوستان گرامی خود بخود کوئی بھی بندہ حضور دے ذکر دی محفل اچ نہیں آیا سرکار دی طرفوں بلاوے تے اگر قسمت اچ ہے تے بندے حضور دے ذکر دی محفل اچ آ کے بیٹھتے ہیں. تو بھائی ندیم صاحب دی بڑی کاوش ہر سال دی طرح محفل پاک نو سجاندے نے. دعا کرو تمام احباب دا تشریف لے کے آنا انہاں دا محفل پاک نو سجا کے سب نو مدعو کرنا اپنی پاک بارگاہ چ اللہ کریم قبول فرمائے. دوستان گرامی نماز ظہر دا وقت بھی قریب ہے اور محفل پاک دی اے آخری حاضری ہے میرے خیال وچ. اس تو بعد انشاءاللہ سلام ہو جائے گا. کوشش کریں گے کہ جلدی نماز ظہر تو پہلے پروگرام نو کلوز کیتا جائے. میں جڑی آیا پاک دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس دے اندر اللہ خالق کائنات نے بڑی ہی محبت دا اظہار فرمایا اور آداب سکھائے. بیٹا آداب سکھائے. ادھر میرے ال دیکھو باہر کوئی نوی شے نہیں سارے تواڈے رنگی بندے نے انہاں دے اس طرح ہاتھ نے اس طرح چہرہ ہے انہوں نے آ کے حضور دے ذکر دی محفل وچ بیٹھنا ہے. توجہ میری طرف رکھنا اور کچھ نہ کچھ سیکھن دی کوشش کرنا. میں بھی سبق سنان دی کوشش کراں گا شاید کوئی بات دل وچ اتری جائے. اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے او لوگو جو ایمان لے کے آؤ جدوں اللہ اور اللہ دا رسول بلائے تے پھر جلدی کرو. کی کرو؟ جلدی کرو. تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اگر تاخیر ہو گئی تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر بندہ بے ادباں دی لسٹ دے اندر شامل ہو جائے گا. اور بے ادب جڑے لوگ نے یاد رکھو ساڈا اے دین اسلام ہے ہی محبت پیار. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ. ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ. ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਮੱਥਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਮਰੇ دی گنتی شماری کوئی نہیں. ادب نہیں حضور دا پیار نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. خالق کائنات نے بے ادباں دے بارے ارشاد فرمایا سورہ حجرات ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تسی ادب والے احباب نہیں بندے ان تحبط اعمالکم میں رب ہو کے تواڈے عمل سارے اکارت کر دیاں گا ضائع کر دیاں گا. وانتم لا تشعرون اور تانوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ تسی انیاں نیکیاں دے پہاڑ لگائے ہو گئے کیڑے پاس. فرمایا مینوں عملاں دی لوڑ نہیں. سب تو پہلے فرنٹ تے جڑا عمل چاہیے او حضور دی محبت چاہیے حضور دا ادب چاہیے حضور دی نسبتاں دا حیا چاہیے. ہاں اس تو بعد اگر کوئی بندہ اعمال صالحہ کرے اے نہیں کہ اعمال صالحہ دی نفی اعمال صالحہ ادوں کامیاب ہون گے جدوں حضور نال پیار سب تو پہلے بندے مومن دے دل وچ پایا جائے گا. یہ جملہ بھی تھوڑا جا عجیب بن جاندا ہے کہ بندہ مومن دے دل وچ حضور دی محبت. مومن بندہ ہوندا ہی ادوں ہے جدوں حضور نال ادب اور احترام نال پیش آئے حضور دا پیار دل وچ ہوے. اگر پیار نہیں تو مومن ہی نہیں.
محبت ہے تو پھر مومن ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ تو تشریح بڑے پیارے طریقے نہ ہو جاندی. حضرت ابی بن قعب حضور دے صحابی نماز دی حالت وچ نہیں حضور نے آواز ماری ابی بن قعب اچھا نماز پڑھ رہے نہیں اے قیام ہے تے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ یار حضور نے بھی آواز ماری نماز دی حالت دے اندر کہ سرکار نے بلایا اگر میں جاواں تے نماز رک جائے گی چلو اس طرح کرنا جلدی جلدی نماز نو کمپلیٹ کرنا پھر حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جانا. نماز کمپلیٹ کی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. سرکار نے اسی وقت فرمایا ابی بن قعب تاخیر کیوں ہوئی لیٹ کیوں ہوئی. عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہے سی کچھ نماز باقی سی تے میرے دل وچ خیال آیا کہ چلو میں جاندے جاندے نماز جلدی جلدی کمپلیٹ کراں تے پھر سرکار دی بارگاہ چ جاواں نماز بھی ہو جائے گی حضور دا فرمان بھی سنیا جائے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے چہرے انور تے جلال آیا. امام زرقانی فرماندے نے کہ حضور نے غصے نال ارشاد فرمایا جلال نال فرمایا کیا تیرے تک اللہ دا قرآن نہیں پہنچیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم جدوں اللہ تے اللہ دا رسول بلائے پھر جلدی کرو دیر کیوں کیتی. صحابی شرمندہ ہو کے نظراں جھکا کے کھڑے نے. اے دے اوتے مفسرین شارح جڑے لوگ نے او بڑی محبت دے نال بحث کردے نے. امام قسطلانی آپ فرماندے نے کہ اگر حضرت ابی بن قعب حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندے تو کوئی نماز انہاں دی ٹوٹنی نہیں سی. بولو نماز ٹوٹنی نہیں سی. جس جگہ تو انہوں نے چھوڑی سی نا اے قیام دی حالت سی چھوڑ دیندے حضور دی بارگاہ چلے جاندے. جو حضور حکم فرماندے کام دس دے کہ فلاں کام کرنا ہے فلاں حکم ہے وہ سن لیندے آ کے دوبارہ پھر ادھروں شروع کر دیندے تے سجدہ صاحب دی بھی ضرورت نہیں سی. وہ وجہ بیان کر دے کہ جی کیوں سجدہ صاحب دی ضرورت نہیں. آپ فرماندے نے کہ نماز دی حالت وچ بندہ جدوں قعدے وچ بیٹھا ہوندا نا تے پھر کہندا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی اے نبی آپ پر سلام ہو اے نبی آپ پر سلام ہو. تو جدوں او نماز دے وچ حضور نو مخاطب کر کے اے نبی کہہ کے یہ تو حاضر و ناظر دی بھی دلیل ہے اے نبی کہہ کے اگر پکاردا ہے اگر نماز چھوڑ کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو کے کہندا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ نماز وچ کہنا جائز ہے. نماز چھوڑ کے حضور دی بارگاہ چ کہہ دیندے تے ناجائز تے نہیں سی نہ ہونا. اے نماز تو باہر بھی سلام ہی ہے نماز دے اندر بھی سلام ہی ہے لہذا نماز ٹوٹنی نہیں سی. دوسری وجہ بیان فرماندے نے کہ بندے دی نماز ٹوٹدی ہے اس شرط ہے کہ جدوں بندہ قبلے تو اپنا چہرہ پھیر لے کعبے دی طرفوں اپنا چہرہ پھیرے اور چہرے دے نال بندے دی چھاتی یا سینہ جڑا نا پھرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے نال تھوڑی جی جہت تھوڑی جی سمت اے سینے دی بھی پھر دی یہ بندہ نماز تو باہر ہو جاندا ہے. اگر حضرت ابی بن قعب نماز چھوڑ کے حضور دی طرف متوجہ ہو جاندے تو پھر کیڑی گل سی کعبے والوں سے چہرہ پھرنا سی نا تے چہرہ ہو اس ہستی وال جانا سی جڑا خود کعبے دا کعبہ ہے. بخاری شریف دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بڑی محبت بری بات علماء کرام نے نقل فرمائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر موجود کوئی نہیں. صحابہ کرام نے ویکھیا نماز دا ویلا ہو گیا ہے اذان ہو گئی نماز دا ٹائم ہو گیا آقا تشریف نہیں لے کے آئے. حضرت ابوبکر صدیق دی بارگاہ چ بلال حبشی عرض کردے نے ابوبکر صدیق تسی سامنے مصلی تے آن کے کھڑے ہو جاؤ. مسلمانوں میں دسنا چاہنا 1,24,000 صحابہ میرے آقا دے جلیل القدر صحابہ اس مسجد نبوی دے اندر موجود نے. اج لوگ خلافتاں تے بحث کردے نے جناب خلیفہ فلان ہونا چاہیدا سی کوئی آکھدا ہے علی پاک نو خلافت ملنی چاہیدی سی صدیق اکبر نے اپنے نامے لا لئیے جبر کیتا ہے. میں کوئی ظالماں قرآن سمجھ نہیں آندا حضور دا فرمان بخاری وچوں بھی سمجھ نہیں آندا. 1,24,000 کم و بیش اصحاب نے انہاں وچوں کثیر تعداد مسجد نبوی دے اندر موجود ہے. اج اگر نماز پڑھان دا ویلا آیا ہے سارے صحابہ وچوں بلال حبشی سامنے ہوئے نے آ کے عرض کردے نے صدیق سارے صحابہ نو پتہ ہے جدوں حضور مصلی امامت تے کھڑے ہون واسطے موجود نہ ہوویں ادوں کسے دی جرت نہیں کہ مصلی تے آن کے کھڑا ہوویں. ادوں صرف صدیق ہے جڑا نبی دے مصلی تے کھڑا ہو کے نماز کرا سکدا.
ادو ابو بکر صدیق نماز کران گے. اچھا مسلمانوں توجہ فرمانا, حضور اس طرح کر کے باہر تو تشریف لے کے آئے. ابو بکر صدیق مصلی تے کھڑے نے, نماز شروع ہو گئی. ادھر صفاں بنیاں ہویاں نے. میرے آقا جدوں تشریف لے کے آئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے جسم مبارک چو خوشبو اتنی پیاری آندی سی کہ صحابہ دستے سن جدروں حضور گزر جاندے سن ہفتہ ہفتہ خوشبوواں دے ہلے آندے سن, 7 دن تک خوشبوواں دی ہلے. میرے آقا تشریف لے کے آئے, صحابہ نو پتہ لگ گیا, انہاں نے رستہ بنایا. میرے آقا صفاں چیر دے جناب پہلی صف دے اندر آ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے انج کر کے ہاتھ دیاں تلیاں ایک دوسرے نال مارنیاں شروع کی دیاں. آواز پیدا ہوئی. ابو بکر صدیق نو پتہ لگ گیا کہ حضور تشریف لے کے آئے نے. پھر بھی تسلی کرنے واسطے انج کر کے رخ پھیرے آئے. نماز دی حالت ہے, سامنے کعبہ نظر آ رہے ہیں, سامنے کعبۃ اللہ ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے انج کر کے رخ مبارک پھیریا, چہرہ پھیریا. جدو چہرہ پھیریا پچھلی صف دے وچ میرے آقا کھڑے ہوئے نے. صدیق اکبر نے انج کر کے ویکھیا. علماء فرماندے نے صدیق نے پورا مڑ کے دیکھیا, سامنے کعبۃ اللہ اور حضور آئے. حضور دا روزہ پاک اس وقت سبز گنبد ہے نا جس جگہ تے, تو جو ہے وہ کعبے دے بالکل برعکس ہے, الٹ سمت. اگر اس طرف کعبہ مثال ویسے تے کعبے دی سمت اس طرف ہے, اگر اس طرف سمت کعبے دی ہے تے حضور دا روزہ پاک او گنبد شریف جڑا بالکل او دے اپوزٹ, او دے برعکس. اچھا ہن صدیق اکبر نے اس طرف دیکھیا, اس طرف کعبہ, اس طرف حضور کھڑے نے, اس طرح بالکل پلٹ کے دیکھیا. اور علماء فرماندے نے صدیق اکبر نے نماز تو بعد اس طرح ہی حضور نے نماز کمپلیٹ کی تھی. صدیق اکبر نے دیکھیا حضور آگے نے خود ہلکے ہلکے پاؤں پیچھے لے جانا چاہے. تو سیدنا صدیق اکبر ادب کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا, آواز نال نہیں فرمایا, اشارہ فرمایا کہ پوری کرو نماز, کمپلیٹ کرو. لیکن صدیق اکبر آپ ایک کیویں ہو سکتا ہے, اب جلدی جلدی پھر 2-3 مرتبہ اس طرح آیا. اخیر صدیق اکبر پیچھے آ گئے, حضور خود مصلی تے تشریف لے گئے. پیار نہ کو سبحان اللہ, محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. جڑا حضور دے ذکر دی محفل وچ آیا اور آ کے اپنی زبان نو پاک اور صاف, یقیناً پاک صاف نے, لیکن مزید معمر کرنا چاہتا ہے, اونچی آواز نہ کہ سبحان اللہ. یہ گل سچی ہوگی, آکھے بھی سنیا نو جنی دیر تک جنت چ پلاٹ نہ لے کے دیو انی دیر تک سبحان اللہ نہیں آخدے. سبحان اللہ اپنے آپ بھی کہہ لینی چاہیے. یہ اتنا اوکھا ہے آندے نے سنیا کو سبحان اللہ کھوانا جنہ انڈیا کو کشمیر لینا اوکھا, بہت مشکل ہے. تے تسی اچھی آواز نہ کو, ایک واری بندہ سبحان اللہ آکھے تے آخر جنت دے وچ ایک درخت ایسا لگتا ہے جدی مسافت اتنی ہے کہ گھوڑا جنتی دوڑدا رہے تے کتنے سال, کثیر تعداد ہے 500 سال تک, اس تو بھی زیادہ. مینوں حدیث مبارکہ دا جملہ نکلیا ہے, اس کر کے میں غلطی نہیں کرنا چاہتا, یعنی کہ ایک دیر تک گھوڑا دوڑدا رہے تے او دا سفر ختم ہوندا نہیں. ہن کو سبحان اللہ. ہر قوم لالچی ہے, اور اچھی گل ہے, جنت دی لالچ ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جنت دی لالچ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہن اتنا ٹائم نہیں کہ میں تانوں وہ گلاں سنا کے تے تواڈے کولوں سبحان اللہ کواواں, اپنے آپ ہی کو سبحان اللہ. حضور مصلی امامت سے آگے میرے آقا نے نماز کمپلیٹ کروا لیں. لجپال نبی نے فرمایا صدیق جدو میں جو پیا فرمانا کہ نماز کمپلیٹ کرو, تسی نماز کیوں نہیں پوری کروا رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق آپ دی اکھاں مبارکہ چو چھم چھم آنسو نکل آئے. عرض کردے نے کملی والیا ابو قحافہ دے پتر دی کنی مجالے کہ پچھے امام الانبیاء کھڑے ہوئے, صدیق سامنے مصلی تے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. آقا انج نہیں ہو سکدا, میں نوکر تے غلام, تسی میرے آقا ہو, میری محبت آخ دیئے. سامنے امام الانبیاء ہوئے, پیچھے صدیق کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا. پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سرات ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں
حج مکے نو جان دے اور میں مکھ ویکھاں تیرا علماء فرماندے نے صدیق اکبر نے اس واسطے نبی پاک دے چہرے وال مڑ کے ویکھیا کیونکہ صدیق نو یقین سی اگر کعبے والوں رخ پھر جائے تے پھر کیڑی گل ہے رخ پھر کے اس ہستی والوں ہے جڑا خود کعبے دا کعبہ حضرت عبد المطلب میرے نبی دے دادا جان بیت اللہ شریف دی تعمیر دا کم کر رہے نے ادھر جناب سیدہ آمنہ دے گھر سیدہ آمنہ آپ دے ویڑے اندر میرے آقا جلوہ گر ہو گئے مسلمانوں حضرت عبد المطلب نے دیکھیا کعبہ پھول پیا جھکدا ہے جدھر آمنہ پاک دا گھر مبارک ہے ادھر کعبہ اللہ پیا جھکدا ہے مسلمانوں علماء محبت فرما دینے کعبہ اس واسطے پیا جھکدا ہے جڑی ہستی دنیا تے جلوہ کر رہی ہے اے او ہستی پاک ہے لوکی آن کے میرا طواف کر کے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کرن گے جڑے آقا تشریف لے کے آئے نے اے نیان کے 360 بتاں تو میں کعبے نو پاک کرنا اچھا ہن تھوڑا ذوق اور محفل دا اختتام کریے کیونکہ نماز بھی جماعت دے نال کو انشاءاللہ کی پڑھنی انشاءاللہ میں ایک کہاں گا کعبہ اس واسطے پیا جھک دے کیونکہ کعبے دے اس کعبے نو پتہ لگ گئے کعبۃ اللہ نو سامنے کعبے دا بھی کعبہ آ گئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو شاعر جدو عالم تخیلات دے اندر کعبۃ اللہ کو پوچھ دے کعبہ کیوں پہ جھکنا ہے